اہل بیت علیہم نے دہریوں سے اور زنادقہ سے بہت زیادہ مناظرے فرمائے. جو خدا کے منکر ہیں, جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, ان سے مسلسل اہل بیت علیہم کے مختلف مناظرات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت مناظرہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب مصر میں رہا کرتے تھے, بس توجہ تھوڑی میری طرف رکھیے گا. کہتے ہیں ایک صاحب مصر میں رہا کرتے تھے جو کہ خداوند متعال کے وجود کے منکر تھے. اچھا, انہیں پتا چلا کہ مکے میں کوئی شیعوں کے امام ہیں, مسلمانوں کے امام ہیں جو اس سال حج پہ تشریف لائیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے مناظرات بہت زیادہ مشہور ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھتے چل کے وہ مکے میں کیسے دکھتے ہیں اور کون ہے, اور میں ان سے خدا کے وجود پہ مناظرہ کروں گا. کہتے ہیں یہ مصر سے چلا, مکے پہنچا, کیا دیکھا کہ چھٹے امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اب دیکھیں اس کے پاس کتنا زیادہ غرور و گھمنڈ و تکبر, کیونکہ اس سے پہلے اس کا مقابلہ کسی حقیقی عالم سے نہیں ہوا تھا, کسی حقیقی عالم سے اس کا مقابلہ نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا جو اس کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ یہ بہت ہی زیادہ مغرور تھا کہ بھائی کوئی خدا اس دنیا میں نہیں ہے, یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے, یہ سورج و چاند خود بخود نکل رہے ہیں, یہ روز و شب خود بخود آ جا رہی ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا. یہ دوڑتا ہوا چھٹے امام کے پاس گیا, کیونکہ یہ گھمنڈ و غرور میں چور تھا اور کسی اصلی عالم کے سامنے پہنچا نہیں تھا. تو یہ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ مولا کے پاس گیا, اور باقاعدہ اصول کافی میں روایت موجود ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنا کاندھا امام کے کاندھے سے مارا, اپنا کاندھا امام کے کاندھے سے مارا. اچھا, سامنے کون ہے؟ امام وقت. اما امام تو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں سوال کیا چل رہا ہے, امام تو سوال جانتے ہیں. اب جیسے اس نے کاندھا مارا اور کاندھا مارنے کے بعد کہا کہ تم ہی وہ امام ہو, حضرت نے فوراً اس سے سوال کیا. جیسے اس نے حضرت کے کاندھا مارا, حضرت نے سوال کیا ذرا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الملک. تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اب حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ذرا بتاؤ, ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, عبد کہتے ہیں بندے کو. بھائی غور فرما رہے, ملک بادشاہ کو, عبد بندے کو, کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ عبد الملک. حضرت نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ تم کس بادشاہ کے بندے ہو؟ وہ بادشاہ آسمانی بادشاہ ہے یا زمینی بادشاہ؟ کہ تمہارا بیٹا اللہ کا بندہ ہے, ذرا بتاؤ وہ اللہ آسمانی اللہ ہے یا زمینی اللہ؟ ذرا بتاؤ وہ زمینی اللہ ہے یا آسمانی اللہ؟ پھر حضرت نے سوال کرنے کے بعد جواب کا انتظار نہیں کیا, بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ تم جو بھی جواب دو گے ذلیل و رسوا ہوگے, کہ جو بھی جواب دو گے خود ذلیل و رسوا ہوگے. یہ کہہ کے امام چلے گئے. اب یہ تعجب میں پڑا ہشام ابن حکم, امام صادق کے ایک بہت جلیل القدر صحابی اور امام کے شاگرد. اب اس آدمی کے پاس اور آنے کے بعد کہ امام کیا ہوا, امام نے سوال کیا جواب کیوں نہ دیا؟ کہ امام نے جواب میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا, کہ میرے سوال کرنے سے پہلے. یہ دیکھیں امام نے کیوں ایسا کیا, کیونکہ اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. اب امام اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ تم ایسا کرو, جب میں خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو جاؤں تو فلاں مقام پہ ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے, وہاں آنا, وہاں ہم سے بحث کرنا. اب یہ خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہوا. میں نے کہا تھا, ایک جملہ کہا تھا, اگر آپ حضرات نے غور کیا ہو, جب مقابلہ ایک اچھے عالم دین سے ہوتا ہے تو لوگوں کی فکریں اور لوگوں کے نظریات خود بخود بدل جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. ایک وقت تھا یہی زندیق, یہی دہری جب مولا کے پاس آیا تھا تو آنے کا انداز کیا تھا؟ اپنا شانہ مولا کے شانے سے مار رہا تھا. لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں, پھر جب یہ خیمے میں آیا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ دو زانو ہو کے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھ گیا. اب اسے اندازہ ہو گیا کہ میرے سامنے بیٹھی یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اب جب سامنے بیٹھے پھر حضرت نے سوال کرنا شروع کیے کہ اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی, اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں, یہ سورج خود بخود نکل رہا ہے, یہ چاند خود بخود نکل رہا ہے؟ حضرت نے کہا میں سوال کروں گا, بسم اللہ, کہ ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ, تمہارا یہ ماننا ہے کہ اس زمین کے اندر بھی کچھ ہے, اس زمین کا نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے؟ کہ جی اس زمین کا نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے. کہ اچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس نیچے والے حصے میں کیا ہے اور اوپر والے حصے میں کیا ہے؟ کہ نہیں پتا. کہ کیا تم نیچے والے حصے میں گئے کہ نہیں گئے؟ کہ اچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟ کہ نہیں پتا. کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ ہے؟
کہ نہیں پتا کہ کیا تم آسمانوں پہ گئے کہ نہیں گئے کہ مولا نے فرمایا جملوں پہ غور کیجئے گا مولا نے فرمایا نہ تم مشرق میں گئے نہ مغرب میں گئے نہ زمین کے نیچے گئے نہ آسمانوں کے اوپر گئے پھر تم انکار کیسے کر رہے ہو کہ زمین میں کچھ نہیں ہے آسمانوں میں کچھ نہیں ہے پھر جملہ فرمایا کہ سنو کہ نہ تم زمین کے بارے میں کچھ جانتے ہو نہ آسمانوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو نہ زمین کے اندر تم گئے جو تمہیں پتا چلے زمین کے اندر کیا ہے نہ آسمانوں کے اوپر تم گئے جو تمہیں پتا چلے آسمانوں کے اوپر کیا ہے جب تم مخلوقات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو تو خالق کا انکار کیسے کر رہے ہو جب تم اللہ کی مخلوقات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو پھر تم انکار کیسے کر رہے ہو خالق کا جب تم زمین میں گئے نہیں تمہیں پتا چلے کہ زمین میں کیسے کیسے خدا نے خزانے چھپا کے رکھے پھر حضرت نے جملہ فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ ایک روایت کا بڑا خوبصورت لفظ موجود ہے کہتے جب یہ آیا تھا تو خدا کا انکار کر رہا تھا لیکن جب ایمان سے بات چیت کرتا رہا تو اس نتیجے پہ پہنچا روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ایک لکڑی لیے ہوئے جب مولا نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ زمین و آسمان میں کچھ ہے یا نہیں تو یہ لکڑی لیے جب ہوتا نا کبھی کبھی انسان جب سوچتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنے لگتا ہے کہتے ہیں یہ لکڑی لیے زمین پہ ایسے وہ لکیریں کھینچنے لگا بچوں کی طرح جب بچے سوچتے ہیں تو ہاں کر کے جو ہے لکیریں کھینچتے رہتے ہیں نا زمین پہ کہتے ہیں یہ لکیریں کھینچتا رہا سوچتا رہا تو سمجھ میں یہ آتا تھا کہ جب یہ آیا تھا تو منکر خدا تھا لیکن جب اس کی گفتگو ایمان سے ہوئی تو انکار سے نکل کے شک کی منزل پہ پہنچ گیا بھائی شک کی منزل انکار کی منزل سے بہتر ہے شک کی منزل انکار کی منزل سے بہتر ہے اب حضرت نے یہاں کیا خوبصورت جملے فرمائے کہ تمہیں جب کچھ نہیں پتا نہ تم زمین پہ گئے نہ تم آسمان پہ گئے کہے یہ جو شک ہے یہ عاجزی ہوتی ہے علم کے مقابلے میں جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تب وہ شک کا شکار ہوتا ہے کہ تم اگر خدا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو ہم سے پوچھو ہم تو کبھی خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے ہم تو کبھی خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے ہم یقین کی منزلوں پہ فائز ہیں کہ تمہیں اگر خدا کے بارے میں سوال کرنا ہو تو مجھ سے کرو ہم بتائیں گے تمہیں خدا کے بارے میں اب دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا اس دہری کا اس زندیق کا عقیدہ کیا تھا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے یہ سورج و چاند خود بخود نکل رہے ہیں اور خود بخود ڈوب رہے ہیں انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہے انہیں ڈبانے والا کوئی نہیں ہے حضرت نے مسکراتے ہوئے اس مصری زندیق کی طرف دیکھا اس دہری کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے آنے والے کیا تو اس سورج میں غور نہیں کرتا اس چاند میں غور نہیں کرتا اس روز و شب میں غور نہیں کرتا اگر یہ چاند اور اگر یہ سورج مختار ہوتے خود بخود نکلتے اور خود بخود ڈوبتے انہیں نکالنے والا کوئی نہ ہوتا انہیں ڈبانے والا کوئی نہ ہوتا تو جا کے سورج سے کہو دم ہو تو کسی دن رات میں نکل کے دکھائے اگر سورج کا خود اختیار ہے خود بخود سورج نکل رہا ہے تو دم ہو تو کسی دن رات میں نکل کے دکھائے پتہ یہ چلتا ہے ہر روز صبح کو نکلنا اور شام کو ڈوبنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نکالنے والا ہے کوئی ڈبانے والا ہے کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو بیٹھے چلا رہا ہے کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی اسے چلانے والا موجود ہے میں نے مثال دی تھی ایک چھوٹی سی چھوٹی شے بغیر خالق کے بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی تو کیسے ممکن ہے یہ اتنی بڑی کائنات یہ اتنی بڑی دنیا خود بخود پیدا ہو جائے اگر انسان خود اپنے وجود میں صرف اپنے وجود میں غور کرے وجود چھوڑو آج رات میں آپ حضرات سے کہوں گا جوانوں میری بات کو اگر مانے تو آج رات جب آپ بستر پہ لیٹے تو صرف ایک چیز کے بارے میں غور کیجیے گا اور صبح مجھے بتائیے گا اگر بتا پائیں آنکھ کے بارے میں غور کیجیے کبھی لیٹ کے سوچئے کیا بنانے والے نے کیا چیز بنائی بنانے والے نے کیا چیز بنائی کتنی عجیب و غریب شے اس آنکھ کی نسوں کے بارے میں غور کریں کتنا باریک ہے خدا بند متعال کتنا باریک ہے کتنا لطیف ہے یہی وجہ ہے جو منکرین خدا ہیں جو وجود خدا کے منکر ہیں معصومین نے فرمایا دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں دنیا کے سب سے بدترین و بے انصاف لوگ ہیں اما جہاں چاروں طرف خدا کے وجود پہ دلیل ہی دلیل ہو وہاں خدا کے وجود کی دلیل ڈھونڈ رہے ہو ہم ابھی باہر نکلو تو دیکھو کیا بارش ہو رہی ہے کیا اس بارش کو دیکھنے کے بعد ذہن میں سوال نہیں ہوگا کہ کوئی تو ہے جو یہ بارشیں نازل کر رہا ہے بھئی کوئی تو ہے جو بارشیں نازل کر رہا ہے یہ خوبصورت پرندے یہ خوبصورت ہوائیں یہ آسمان کا بغیر کسی ستون کے ٹکے رہنا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے ان ساری چیزوں میں تدبیر کر رہا ہے منظم کر رہا ہے